حضرت میاں میر رحمتullah تعالی علیہ آپ سے کسی شخص نے یہ سوال کیا تھا، حضرت میاں میر اللہ کے کامل ولی ہو، صالح ہو، بزرگ ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقام قرب رکھنے والے ہو، یہ تو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غم میں کیوں ڈالتا ہے، پریشانیوں میں کیوں ڈالتا ہے، تکلیفوں میں کیوں ڈالتا ہے، آزمائشوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ تو حضرت میاں میر رحمتullah تعالی علیہ اس کے بازو کو پکڑا، اپنی درسگاہ سے نکلے، ساتھ بازار میں لے آئے، آپ اس کو کرتروں والی ایک دکان پر لے گئے، فرمایا کہ یہ تو بتاؤ کہ ہمارے گھروں میں پانی کے لیے گھڑے استعمال ہوتے ہیں کہ یہاں سے لوگ اپنے استعمال کے لیے برتن لے کر جاتے ہیں، گھڑے خرید کر لے جاتے ہیں، تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب ہم اپنے استعمال کی اپنی ضرورت کے لیے گھڑا خریدتے ہیں تو اس کو چیک کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، انداز انتخاب کیا ہوتا ہے؟ اب بڑی خوبصورت بات کی حضرت میاں میر نے، سوال یہ کیا تھا کہ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے، پریشانی میں کیوں ڈالتا ہے، غم کے اندر کیوں ڈالتا ہے؟ تو میاں میر نے کہا کہ جب تم گھڑے کو خریدتے ہو تو چیک کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس کو اٹھاتے ہیں اور بجاتے ہیں، کھٹکا کر دیکھتے ہیں کہ جس کی آواز اچھی ہوتی ہے، جو پختہ ہوتا ہے، اس کی آواز بتا دیتی ہے کہ یہ پکا گھڑا ہے، استعمال کرنے کے قابل ہے، اس کو ہم قیمتاً خریدتے ہیں۔ تو حضرت میاں میر نے کہا کہ تمہارے سوال کا ایک سادہ سا جواب ہے، جب تم اپنے استعمال کے لیے ایک گھڑا خریدتے ہو، اس کو چیک کرتے ہو اور چیک کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہو کہ میرے استعمال کے قابل ہے یا نہیں، تو جو رب کسی بھی بندے کو اپنی بارگاہ کا قرب دینا چاہتا ہے، اپنا ولی بنانا چاہتا ہے، یا اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، یا اپنا بندہ خاص بنانا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کو غم میں مبتلا کر کے، پریشانی میں مبتلا کر کے، امتحانات میں ڈال کے دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے سے صبر کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی ہے، صبر توکل اور رضا کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی۔ فرمایا کہ جس بندے کے من سے صبر کی آواز آتی ہے اس کو اللہ رب العزت مقام قرب دیتا ہے، اور پھر ایسے اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ اپنے قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، فرمایا کہ بندے میں نے تجھے زندگی میں غم دیا، پریشانی دی، تکلیف دی، تجھے آزمائش میں ڈالا، تو صابر ہو کر پھرتا رہا، تو میری رضا پر راضی ہو کر پھرتا رہا، اگرچہ وہ غم بڑا تھا، پریشانی بہت بڑی تھی، امتحان بہت بڑا تھا، لیکن تو نے صابر و شاکر ہو کر اس امتحان کو پاس کیا ہے۔ میں رب ہو کر تجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں ان اللہ مع الصابرین، اب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مدد بھی کرتا رہوں گا۔